5 اکتوبر عالمی استاد دن۔ مصوری اور مجسمہ سازی میں میرے سب سے پہلے استاد تو میرے والد ناظر حسین صاحب ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے پھر ایسے راستے پر ڈالا جس میں کسی بھی طرح کی تنگ نظری یا تعصب سے آزاد عقل و فہم مشاہدے کی بنیاد پر ایسی قوت فیصلہ پر انحصار کرنے کو کہا گیا جس میں جہاں سے جو اچھا سیکھنے کو ملے اسے خوش دلی سے سیکھنے کی سیکھ دی گئی۔ میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میرے والد نے مجھے کام کو کسی لگے بندھے اسکولنگ پیٹرن پر سکھانے کی بجائے کام کو کسی روحانی منتقلی کی طرح سے سکھایا۔ بس وہ اپنا کام کرتے تھے، میں سوال کرتا تھا، وہ کام کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اپنی زندگی کے بارے، مسائل اور انسانی رویوں کے بارے، اور بات کرنے کے لیے انہیں ہاتھ روکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان کا ذہن بیک وقت بات کی بناوٹ اور اپنے کام دونوں کو پوری طرح سے سمجھ کر سر انجام دیتا تھا۔ گو کہ بہت سے حوالوں سے ان کی ایک تصوراتی محدود دنیا تھی اور وہ اسی میں رہتے تھے، لیکن وہ ان کی محدود دنیا بھی کسی ایلس کی ونڈرلینڈ سے کسی طور کم نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ آرٹ، فلسفہ، فلم، اداکاری، فیشن، میوزک اور انسانی رویے، یہ سب انہی کے موضوعات تھے جو میں نے بس کچھ ازبر کر لیے، اور پھر انہوں نے مجھے آزاد چھوڑ دیا۔ یہ الگ بات کہ میں آزادی اور مرضی سے اپنے ابا کی تصوراتی دنیا کی کھڑکی سے باہری دنیا کا مشاہدہ تو کرتا رہا لیکن باہر نہ نکل سکا، اور یقین جانیے میرے لیے وہ کسی جنت سے کم نہیں۔ بات ہو رہی ہے ان کا نہ صرف مجھے کام سکھانا بلکہ آزاد سوچ کے ساتھ سکھانا، اور بہت ابتدائی دور سے ہی مجھ پر صرف اپنی رائے نہ لاگو کرنا بلکہ میری رائے کو بھی اہمیت دینا۔ یہاں آج میں ان کا ایک بہت پرانا کام شاید 1978 یا 79 کا آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میرا بالکل سیکھنے کا ابتدائی دور تھا۔ یہ ایک تقریب میں رونما ہونے والی ایک ایسی لمحاتی موومنٹ تھی جسے ابا نے اپنے کام کا حصہ بنایا، اور میں بھی اس کا چشمدید گواہ تھا۔ ابا ہمیشہ ایسی یادداشتوں کو ریئلسٹک کی بجائے کچھ تصوراتی اور سٹائلائزڈ انداز سے اپنے کام کا حصہ بناتے تھے۔ تو یہ فگر پلین گراؤنڈ پر بنایا گیا تھا۔ اس کا سائز 24 یا 25 انچ بائی 20 تھا۔ بنانے کے بعد ابا نے بیک گراؤنڈ کے خالی پن کو محسوس کرتے ہوئے مجھے کہا کہ لو اب تم اس کے پیچھے دیکھو کہ عمارتی حصوں کے طور پر کیا کچھ بن سکتا ہے۔ تو میں نے اس میں ornament سے مزین کچھ پلرز اور آرچز بنائیں، اور میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کوئی شخص بھی بنا دوں، کیونکہ اس خاتون کے ایکسپریشن میں تنہا ہونا نہیں بلکہ کسی کی موجودگی کا احساس بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ شخص آپ سے کچھ ملتا جلتا ہو۔ اب میرا یہ آئیڈیا بھی میرا اپنا کریٹ کیا ہوا نہیں تھا بلکہ دیکھا ہوا تھا، جسے میں یہاں بنانا چاہتا تھا۔ ابا نے بڑی فراخ دلی سے مجھے اجازت دے دی۔ اب یہ ابا کے پلاسٹر میں بنائے ہوئے کام پر ڈائریکٹ پلاسٹر لگا کر کیا گیا تھا، جس کی ڈیٹیل اتنی اچھی نہیں آتی، اور پھر اس دور میں میرا کام بہت ہی ابتدائی درجے کا تھا۔ میں نے اپنے تعین کرنے کے بعد ابا سے کہا کہ اب اسے آپ تھوڑا خود ہی ٹھیک کر لیجئے، لیکن یقین جانیے کہ ابا نے بالکل انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے جیسا بنا دیا یہ ایسا ہی ٹھیک ہے۔ اور میرے لیے یہ اس وقت کتنے فخر اور خوشی کی بات تھی، اسے ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ میں نے بہت بڑے بڑے استادوں کو دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے حصار سے باہر جانے ہی نہیں دیتے، یا آج میں بہت سے لوگوں کی بہت اعلیٰ باتیں سنتا ہوں کہ وہ استاد ہی کیا جس کا شاگرد اس سے آگے نہ جائے، لیکن ان سب باتوں کو سننے سے بہت پہلے میرے والد، میرے استاد نے میری تربیت بالکل ایسی ہی کی، اور یہ بھی کہا کہ زندگی میں جہاں سے اچھا کام اور سیکھ ملے اسے سراہنے اور لینے میں انکار مت کرنا۔ آج اس دن میرا صرف اپنے ابا اور اپنے استاد کو سلام نہیں، دنیا کے تمام اساتذہ کو سلام ہے۔ شاہد حسین۔